السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبرنامے کی تفصیلات سے قبل گزارش آپ سے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہو رہے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور مناظر دیکھے گئے اور یہ کورونا وبا کے بعد پہلا موقع ہے کہ جب سعودی عرب کی تمام مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی جا رہی ہے۔ نماز عید کے اجتماعات کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر مکمل درآمد کیا گیا۔ اس موقع پر اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ اس سے قبل حجاج کے قافلے وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنے اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مینا پہنچ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن حجاج رمی بھی کر رہے ہیں۔ وہیں ایک طرف خلیجی ممالک میں آج عید منائی جا رہی ہے تو ہندوستان میں اتوار کو یعنی کہ کل عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ تمام مسلمانوں کو ہم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملک میں امن و امان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ملک سے نفرتوں کے بادل چھٹ جائیں اور محبتوں کی فضا جو ہے وہ عام ہو اور ہر طرف امن و سلامتی ہو۔ وہیں عید آ رہی ہے، اس کے پیش نظر جو ہے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں بے چینی کی کیفیت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ادے پور کی۔ وہاں جو ہے وہ اب تشدد متاثرہ علاقوں میں پولیس اور انتظامیہ پوری طرح سے الرٹ دکھائی دے رہی ہے۔ ضلع کلکٹر کی قیادت میں پولیس اور انتظامیہ کے افسران نے ادے پور کے مسلم اکثریتی علاقوں کا جمعہ کے روز دورہ بھی کیا۔ وہیں کلکٹر نے سبھی گلی محلوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کے بہتر انتظامات کے لیے ضروری ہدایات بھی دی ہیں۔ وہیں دوسری طرف جو ہے وہ 9 جولائی سے کرفیو میں نرمی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب جو ہے وہ آج صبح 5 بجے سے رات 9 بجے تک کرفیو میں نرمی رہے گی۔ بقیہ اوقات میں پہلے کے مطابق ہی کرفیو نافذ رہے گا۔ اور گزشتہ دنوں ملک میں مہنگائی کا ہتھوڑا جو ہے وہ پھر ایک بار عوام کے سر پر مارا گیا تھا اور رسوئی گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا تھا۔ 50 روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ قیمت 1053 روپے کے پار پہنچ گئی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اب خود بی جے پی رہنما ہی اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ طویل وقت سے عوامی ایشوز کو اٹھانے اور اس کے لیے اپنی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے والے ورون گاندھی نے 9 جولائی کو کیے گئے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ غریبوں کے لیے سلنڈر اب بس سجاوٹ کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ چولہے پر لکڑیاں جل رہی ہیں اور لال سلنڈر سجاوٹ کی چیز بنی ہوئی ہے۔ گیس کی پاس بک کے صفحات پہ مہینوں سے کوئی انٹری نہیں چڑھی ہے۔ یہ ان لاکھوں خواتین کا درد ہے جنہیں ہم نے دھویں سے آزادی کا خواب دکھایا تھا۔ یہ وہی خواتین ہیں جنہوں نے ہم پر سب سے زیادہ بھروسہ ظاہر کیا تھا۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ سلنڈر کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اپوزیشن بھی لگاتار مودی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سلنڈر کے دام جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ فیکٹ چیکر اور آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو سیتاپور میں درج مقدمے میں گزشتہ روز سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی تھی اور ضمانت ملنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زبیر نئی دہلی میں درج کی گئی ایک اور شکایت کی وجہ سے پولیس کی حراست میں ہی رہیں گے، لیکن اب ان پر مزید شکنجہ کسنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ اب لکھیم پور کھیری پولیس نے 1 سال قبل درج دفعہ 135A کے مقدمے میں محمد زبیر کو وارنٹ جاری کیا ہے۔ لکھیم پور کھیری کے ایس پی سنجیو سمن نے کہا کہ محمد زبیر کے خلاف درج مقدمے میں انہیں وارنٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے محمد زبیر کو 11 جولائی کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے۔ بتا دیں کہ ضلع لکھیم پور کھیری کے رہنے والے ایک سدرشن نیوز چینل کے ضلع نمائندہ آشیش کمار کٹیار نے 2021 میں آلٹ نیوز کے صحافی محمد زبیر کے خلاف ACJM کوٹ محمدی کوتوالی پولیس اور لکھیم پور کھیری کے SP کو شکایتی خط دے کر مقدمہ درج کیا تھا۔ آشیش کٹیار نے زبیر پر الزام لگایا تھا کہ سدرشن نیوز چینل پر چلنے والی خبر کو محمد زبیر نے ٹویٹر انڈیا پرائیویٹ کے ساتھ مل کر ملک میں فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے اور ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کرنے کی سازش کی تھی۔ یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ سدرشن چینل پر جو خبر چلا رہا تھا محمد زبیر نے گرافکس کے ذریعے افواہیں پھیلائیں جس سے ملک کا ماحول خراب ہوا، یعنی کہ سدرشن
چینل نے جو خبر چلائی اس سے ماحول خراب نہیں ہوا، بلکہ محمد زبیر نے جو سدرشن چینل کا جو گرافکس تھا وہ اس نے ٹویٹر پر شیئر کیا، اس لیے ملک کا ماحول خراب ہوا۔ حاضر ہے کہ 8 جولائی کو سپریم کورٹ نے اتر پردیش کے سیتاپور کیس میں محمد زبیر کو 5 روزہ مشروط ضمانت دی تھی۔ عدالتی حکم کے مطابق وہ اس دوران کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں دہلی چھوڑ کر جانے کی اجازت ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ زبیر نے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے جمعرات کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کو دن دہاڑے سنسنی خیز واردات میں گولی مار دی گئی۔ جاپان کے نارا شہر میں انہیں اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ایک سڑک پر انتخابی مہم کے دوران عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران ہی ایک نامعلوم شخص نے انہیں پیچھے سے گولی مار دی۔ پولیس نے شنزو آبے پر حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ جاپان کے سرکاری چینل NHK کے مطابق شنزو آبے کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت کئی گھنٹوں تک انتہائی نازک تھی، لیکن وہ جاپانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ان کے انتقال کے بعد جاپان میں قومی سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ ہندوستان سمیت دنیا بھر سے ان کے لیے اظہار تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایک روزہ سوگ کا اعلان ہوا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے حملہ کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا۔ اس کی شناخت 41 سالہ شخص کے طور پر ہوئی ہے جو کہ نارا شہر کا رہائشی ہے اور جاپان کی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کا سابق ممبر بھی ہے، جسے نیوی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق یاماگامی نے شنزو آبے پر 2 گولیاں چلائی تھی جو انہیں سینے اور گردن میں لگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوچھ تاچھ کے دوران یاماگامی نے بتایا کہ وہ شنزو آبے کی پالیسیوں سے سخت ناراض تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یا ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے۔ شنزو آبے کے انتقال سے جاپانی سیاست کے ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہے، کیونکہ وہ سب سے طویل عرصے تک جاپان کے وزیر اعظم رہے۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم پر یہ حملہ گزشتہ ایک صدی میں جاپان کی سب سے بڑی واردات قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل صرف دوسرے جنگ عظیم کے دوران ہی جاپان پر ایٹم بم سے حملہ ہوا تھا۔ دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن مسک نے آخرکار ٹویٹر خریدنے کا معاہدہ رد کر دیا ہے۔ ایلن مسک نے 25 اپریل کو اس مائکرو بلاگنگ سائٹ کو $54 بلین میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن یہ سودا $44 بلین میں طے ہوا تھا۔ ارب پتی ٹیسلا چیف ایلن مسک کی ٹیم نے ٹویٹر کو ایک خط بھیجا ہے۔ اس خط میں خریداری معاہدے کے کئی شقوں کی خلاف ورزی کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس معاہدے کے رد ہونے کے بعد اب ایلن مسک پر ٹویٹر مقدمہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاہدہ رد کرنے سے متعلق ایلن مسک کے اعلان کے بعد ٹویٹر کے شیئر 7% تک گر گئے ہیں۔ ٹویٹر اور دنیا کے امیر ترین شخص کے درمیان یہ ڈرامہ جو ہے مارچ میں اس وقت شروع ہوا تھا جب مسک نے اعلان کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کی کمپنی کو خریدنا چاہتے ہیں جو ان کے بقول اظہار رائے کی آزادی کو فروغ دینے کی اپنی صلاحیتوں پر پورا نہیں اتر رہی۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے معاہدہ رد ہونے کے لیے ٹویٹر کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایلن مسک کا کہنا ہے کہ ٹویٹر فرضی اکاؤنٹس کے بارے میں جانکاری دینے میں ناکام رہا۔ اس کے ساتھ ہی انضمام کی کئی شرائط کو توڑنے کا بھی سنگین الزام ٹویٹر پر اس نے عائد کیا ہے۔ دوسری طرف یہ معاہدہ رد ہونے کے بعد ٹویٹر نے کہا ہے کہ وہ عدالت جانے کو تیار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کو رد کرنے کے لیے ایلن مسک کو خطیر رقم ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ ایلن مسک اور ٹویٹر کا معاہدہ اگر کسی ایک پارٹی کی طرف سے رد کیا جاتا ہے تو اسے $1 بلین کا جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر ایلن مسک اس معاہدے کو کینسل کرتے ہیں تو ان کو ٹویٹر کو $1 بلین بطور پینلٹی ادا کرنا ہوگا۔ وہیں سری لنکا میں معاشی بحران نے تشویشناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ملک کے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی درمیان خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سری لنکا کے جو صدر ہیں گوٹابایا راجاپکسے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو ہے مظاہرین نے صدر گوتابایا راجاپکسے کی رہائش گاہ کو گھیر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فرار ہوئے اور بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین پر پولیس نے فورسز نے ان پر گولیاں بھی چلائی، آنسو گیس کے گولے بھی داغے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مظاہرین ان کے گھر کی طرف بڑھے، ان کی رہائش گاہ کی طرف بڑھے، جس کے بعد وہ جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔